ہے۔ اعیان اور شایان کی عید کی وسیع خوشیاں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر جب عید الفطر کی نوید سنائی دی تو ہر سو ایک عجب سرور چھا گیا۔ فضاؤں میں تکبیروں کی دلنشین صدائیں گونج رہی تھیں اور مومنین اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں عید کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کہیں نئے کپڑوں کی خریداری جاری تھی تو کہیں خواتین گھروں کو سجانے اور لذیذ پکوان بنانے میں مصروف تھیں۔ اعیان اور شایان، جن کی دوستی ایک مضبوط رشتے کی مانند تھی، اس عید کے استقبال کے لیے بے تاب تھے۔ اعیان ایک محنتی اور ایماندار باپ کا بیٹا تھا جو اپنی محدود آمدنی میں بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا۔ شایان کے والد ایک کامیاب تاجر ہونے کے ناطے اپنے خاندان کو ہر طرح کی آسائشیں فراہم کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود شایان کا دل ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے لبریز رہتا تھا۔ دونوں دوستوں کے درمیان کبھی بھی معاشی تفاوت حائل نہیں ہوا تھا۔ ان کی دوستی کا محور باہمی احترام، محبت اور ایک دوسرے کے لیے خلوص تھا۔ رمضان کے پورے مہینے میں اعیان اور شایان نے ایک ساتھ روزے رکھے، مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کیں اور راتوں کو تراویح میں قرآن سنا۔ انہوں نے مل کر صدقہ و خیرات کرنے کا بھی اہتمام کیا اور اپنے محلے کے ضرورت مند افراد کی خاموشی سے مدد کی۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ان کی خوشی دوچند ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ ایک مہینے کی ریاضت اور عبادت کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے انعام کے حقدار ٹھہریں گے۔ عید کی صبح اعیان نے اپنی نئی سفید شلوار قمیض پہنی جس کے گلے اور آستینوں پر ہلکی اور نفیس کڑھائی تھی۔ یہ کپڑے اس کے والد نے بڑی محبت سے اس کے لیے سلوائے تھے۔ شایان نے ایک شاندار ریشمی کرتا شلوار زیب تن کیا جس کی چمک دمک دیکھنے لائق تھی۔ اس کے والد نے اسے عید کا خاص تحفہ دیا تھا۔ دونوں دوست عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے محلے کی بڑی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں نمازیوں کا ایک جم غفیر تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی عید کی خوشی میں سرشار تھے۔ فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے معمور تھی۔ اعیان اور شایان نے اگلی صفوں میں جگہ بنائی اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کی۔ خطبہ عید میں امام صاحب نے عید کے فلسفے، بھائی چارے کی اہمیت اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ نماز کے بعد جب مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے تو ایک روحانی اور اخوت کا منظر تھا۔ اعیان اور شایان نے بھی اپنے بزرگوں کے قدم چھو کر دعائیں لیں اور اپنے ہم عمروں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ شایان کے والد نے اعیان کو گلے لگایا اور اس کے والد کی خیریت دریافت کی۔ نماز کے بعد اعیان اور شایان ایک ساتھ شایان کے وسیع و عریض گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک شاندار ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میز پر شیر خرما، سوئیاں، پراٹھے، حلیم اور دیگر لذیذ پکوان سجے ہوئے تھے۔ شایان کی والدہ، جو ایک مہربان اور شفیق خاتون تھیں، نے دونوں دوستوں کو بڑے پیار اور توجہ سے ناشتہ کرایا۔ اعیان نے شایان کے تمام گھر والوں کو عید کی مبارکباد دی اور ان کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ناشتے کے بعد دونوں دوست عیدی جمع کرنے کے لیے نکلے۔ شایان کو اپنے رشتہ داروں اور بڑوں سے کافی ساری عیدی ملی جس سے اس کی جیب بھاری ہو گئی۔ اعیان کو بھی اس کے چچا اور خالہ نے کچھ پیسے دیے جو اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شایان کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی اس بات کو اپنی دوستی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اس کے لیے تو شایان کا ساتھ اور سب کی محبت ان تمام پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جب وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے اور عید کی رونقیں دیکھ رہے تھے
تو ان کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو ایک دکان کے کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر پرانے اور میلے کپڑے تھے اور اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آس پاس کے دوسرے بچے نئے کپڑوں میں ملبوس ہنس کھیل رہے تھے، لیکن یہ بچہ تنہا اور غمگین تھا۔ ایان اور شایان کو اس بچے کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ شایان نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی عیدی میں سے کافی سارے نوٹ نکال لیے۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا اور کہا، ایان، ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے۔ ایان نے بھی فوراً اپنی عیدی میں سے کچھ پیسے نکالے اور دونوں نے مل کر اس بچے کی طرف قدم بڑھائے۔ انہوں نے اس بچے کے پاس جا کر اسے پیار سے سلام کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ بچہ ان کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شایان نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہا، یہ لو، اپنی عید کی خوشی مناؤ۔ ایان نے بھی اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اداس نہ ہو۔ وہ غریب بچہ اتنی ساری رقم دیکھ کر خوشی سے پھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ایان اور شایان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ان کے لیے دل سے دعائیں کیں۔ اس بچے کی اچانک خوشی دیکھ کر ایان اور شایان کے دل کو بھی ایک عجیب طرح کا سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے آج عید کا اصل حق ادا کر دیا ہے۔ اس واقعے نے ایان اور شایان کو عید کے حقیقی مفہوم سے روشناس کرایا۔ انہوں نے سمجھا کہ عید صرف اپنی خوشیوں تک محدود رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کی غمخواری کرنے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا بھی موقع ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو ہماری اپنی خوشیاں بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس دن کے بعد ایان اور شایان کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ ان کی عید کی خوشیاں اس لیے اور بھی بامعنی ہو گئیں کیونکہ انہوں نے ان خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹا تھا۔ یہ عید ایان اور شایان کے لیے ایک ایسا سبق بن گئی جو ہمیشہ ان کے دلوں میں نقش رہے گا۔